وہ اکیلے ہی رہتے ہیں جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں۔ اٹھو اٹھو اور اس وقت تک مت رکو جب تک مقصد حاصل نہ ہو جائے۔ دل و دماغ کے ٹکراؤ میں دل کی بات سنو۔ اپنے آپ کو کمزور سمجھنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ تجربہ آپ کا بہترین استاد ہے۔ جب تک زندگی موجود ہے سیکھتے رہو۔ اگر حالات پر آپ کی مضبوط گرفت ہے تو زہر اگلنے والا شخص بھی آپ کو خراب نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے ہیں تو آپ مضبوط ہوں گے۔ ممکن کی حدود کو جاننے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، ناممکن سے آگے جانا۔ تم خدا پر اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ تم اپنے آپ پر ایمان نہ لاؤ۔ ہر وہ چیز سیکھیں جو دوسروں سے اچھی ہے، لیکن اسے اندر لائیں اور اپنے طریقے سے اسے جذب کریں۔ سکون سچائی کا امتحان نہیں ہے۔ سچائی اکثر آرام دہ ہونے سے بہت دور ہوتی ہے۔ جب کوئی خیال خاص طور پر ذہن پر قبضہ کرتا ہے تو وہ ایک حقیقی جسمانی یا ذہنی حالات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ قیادت کرتے وقت نوکر بنو، بے غرض رہو، لامحدود صبر کرو، پھر کامیابی آپ کی ہے۔ اپنی زندگی میں خطرہ مول لیں۔ اگر آپ جیت جاتے ہیں تو آپ قیادت کر سکتے ہیں، اگر آپ ہار جاتے ہیں تو آپ رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ایک وقت میں ایک کام کرو اور اسے کرتے ہوئے اپنی پوری روح کو اس میں ڈال دو تاکہ باقی سب کو خارج کر دیا جائے۔ خارجی مزاج صرف اندرونی فطرت کی بڑی شکل ہے۔ اگر میں اپنی لامحدود غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں تو میں چند خامیوں کی جھلک میں کسی سے نفرت کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ کو اندر سے باہر بڑھنا ہوگا۔ کوئی آپ کو تعلیم نہیں دے سکتا، کوئی آپ کو روحانی نہیں بنا سکتا۔ آپ کی اپنی روح کے سوا کوئی دوسرا استاد نہیں ہے۔ کائنات کی تمام طاقتیں پہلے ہی ہماری ہیں۔ یہ ہم ہی ہیں جو اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہیں اور پھر روتے ہیں کہ یہ کتنا اندھیرا ہے۔ کسی دن جب آپ کو کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے، آپ اس بات کا یقین کر سکتے ہیں کہ آپ غلط راستے پر سفر کر رہے ہیں۔ ایک وقت میں ایک کام کریں اور ایسا کرتے ہوئے اپنی پوری روح کو اس میں ڈال دیں اور باقی سب کچھ بھول جائیں۔ آپ خدا پر اس وقت تک یقین نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ اپنے آپ پر یقین نہ کریں۔ سوچو، فکر نہ کرو، نئے خیالات کو جنم دو۔ آپ وہی بن جائیں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں تو آپ کمزور ہیں، اور اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے ہیں تو آپ مضبوط بن جائیں گے۔ بدلے میں کچھ بھی مت مانگو۔ آپ کو جو دینا ہے دے دو، وہ آپ کے پاس واپس آئے گا، لیکن ابھی اس کے بارے میں مت سوچو۔ جو چیز آپ کو کمزور بناتی ہے، چاہے وہ جسمانی، فکری یا ذہنی ہو، اسے زہر کی طرح چھوڑ دو۔ ہم وہی کاٹتے ہیں جو ہم بوتے ہیں۔ ہم اپنی تقدیر کے خلاف ہیں۔ ہر کام کو 3 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے: مذاق، مخالفت اور قبولیت۔ بہت سے ممالک کا دورہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تنظیم کے بغیر دنیا میں کوئی بھی عظیم اور مستقل کام نہیں کیا جا سکتا۔
ہم خدا کو تلاش کرنے کے لیے کہاں جا سکتے ہیں اگر ہم اسے اپنے دلوں میں اور ہر جاندار میں نہیں دیکھ سکتے تو؟ کسی بھی چیز سے مت ڈرو، آپ حیرت انگیز کام کریں گے۔ یہ بے خوفی ہے جو ایک لمحے میں آخری خوشحالی لاتی ہے۔ آگ جو ہمیں گرمی دیتی ہے وہ ہمیں تباہ بھی کر سکتی ہے۔ یہ آگ کا قصور نہیں ہے۔ طاقت زندگی ہے اور کمزوری موت ہے۔ جتنا زیادہ ہم دوسروں کی بھلائی کرتے ہیں اتنا ہی ہمارا دل پاک ہو جاتا ہے اور خدا اسی میں رہتا ہے۔ خوف اور ادھوری ہوس تمام مصائب کی جڑ ہے۔ مذہب تخیل کی چیز نہیں ہے، یہ براہ راست فلسفے کی چیز ہے۔ جس نے ایک عظیم روح کو دیکھا ہے وہ بہت سی کتابی پنڈتوں سے بڑا ہے۔ خواہشات کا سمندر ہمیشہ غیر مطمئن رہتا ہے۔ جیسے ہی ان کے مطالبات پورے ہوتے ہیں وہ اور بھی گڑ گڑاتے ہیں۔ جھوٹ بولنے کے ہزاروں طریقے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی سچائی وہی رہتی ہے۔ جتنا زیادہ انسان اپنے اندر ہمدردی، مہربانی اور محبت سے بھرا ہوگا وہ دنیا کو اسی طرح تلاش کرے گا۔ علم کی روشنی تمام اندھیروں کو دور کر دیتی ہے۔ اپنے ذہن کو دن رات اعلیٰ معیار کے خیالات سے بھرے، جو نتیجہ حاصل کیا جائے گا وہ یقینی طور پر منفرد ہوگا۔ جب تک آپ زندہ ہیں سیکھیں، تجربہ دنیا کا بہترین استاد ہے۔ صرف وہی لوگ زندگی پاتے ہیں جو دوسرے کے لیے جیتے ہیں، باقی سب زندہ سے زیادہ مردہ ہیں۔